ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں قیام دارالعلوم دیوبند کی سرگزشت پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام کب اور کیسے ہوا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، کس پس منظر میں ہوا اور اس وقت ملک کی صورتحال کیا تھی، کن بزرگوں کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ مذکورہ والا سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سن 1857 کے خونی انقلاب میں جب دہلی اجڑی اور اس کی سیاسی وسعت الٹ گئی تو دہلی کی علمی مرکزیت بھی ختم ہو گئی اور علم و دانش کا کارواں وہاں سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت کے اہل اللہ اور خصوصیت سے ان بزرگوں کو جو اس خونی انقلاب سے خود بھی گزر چکے تھے، یہ فکر و اضطراب لاحق ہوا کہ علم و معرفت کے اس کارواں کو کہاں ٹھکانہ دیا جائے اور ہندوستان میں بے سہارا مسلمانوں کے دین و ایمان کو سنبھالنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس راہ عمل کے مذاکروں کا مرکزی مقام دیوبند کی مسجد چھتہ تھی۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں حضرت حاجی عابد حسین صاحب اور حضرت مولانا رفیع الدین صاحب علیہم الرحمہ قیام پذیر تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بھی ورود دیوبند کے موقع پر اسی مسجد میں قیام فرماتے تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی سسرال اسی مسجد چھتہ کے قریب محلہ دیوان میں واقع تھی، اس لیے اکثر یہاں تشریف آوری ہوتی رہتی تھی، بلکہ اس وقت تک وہ دیوبند کو وطن ثانی بنا چکے تھے۔ اس طرح ان بزرگوں میں کمال درجے کا ربط و ضبط قائم ہو گیا۔ علاوہ ازیں دیوبند میں حضرت مولانا مہتاب علی صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب علیہم الرحمہ سے بھی مودت و محبت کا رشتہ قائم تھا۔ چنانچہ ان حضرات کے وقت کا اکثر حصہ مسلمانوں کے علمی و دینی ورثہ کی بقا و ترقی اور ملی تحفظ کی فکر میں صرف ہونے لگا۔ اس وقت بنیادی نقطہ نظر یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیرازہ بندی کے لیے ایک دینی و علمی درسگاہ کا قیام ناگزیر ہے۔ اس مرکزی فکر کی روشنی میں ان حضرات نے یہ طے کیا کہ اب دہلی کے بجائے دیوبند میں یہ دینی درسگاہ قائم ہونی چاہیے، لیکن یہ مدرسہ قائم کیسے ہو اور اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ برطانوی تسلط کے بعد اوقاف کی ضبطی اور عمرہ و نوابان کی بربادی کی وجہ سے کسی اسلامی تعلیم گاہ کو کس طرح چلایا جائے، یہ بات بھی شاید ان بزرگوں میں زیر بحث ہوگی۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے اصول ہشتگانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے کو عوامی چندے کی بنیاد پر چلائے جانے کا فیصلہ ہوا۔ ناظرین کرام، سوانح مخطوطہ کے حوالے سے سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ چندہ کی فراہمی کے سلسلے میں سب سے پہلے جس شخصیت نے عملی اقدام کیا وہ حضرت حاجی عابد حسین علیہ الرحمہ تھے۔ ایک دن بوقت اشراق رومال کی جھولی بنا کر آپ نے اس میں 3 روپے ڈالے اور چھتہ مسجد سے تنے تنہا مولانا مہتاب علی علیہ الرحمہ کے پاس تشریف لائے، جنہوں نے 6 روپے عنایت کیے اور دعا کی۔ پھر 12 روپے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور 6 روپے حاجی فضل حق صاحب نے دیے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر آپ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب علیہ الرحمہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فوراً 12 روپے دیے، اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی 12 روپے عنایت کیے۔ وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت محلہ ابو البرکات پہنچے، 200 روپے جمع ہو گئے اور شام تک 300 روپے۔ یہ قصہ بروز جمعہ دوم ماہ ذوالقعدہ سن 1282 ہجری میں پیش آیا۔ بالآخر 15 محرم الحرام سن 1283 ہجری بروز پنج شنبہ مطابق 31 مئی سن 1866 کو قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ کے کھلے صحن میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ
مدرسہ عربی کا افتتاح عمل میں آیا۔ تدریس کے لیے سب سے پہلے جس استاذ کو مقرر کیا گیا وہ حضرت مولانا ملا محمد محمود دیوبندی علیہ الرحمہ تھے، اور اس مدرسے کے پہلے طالب علم کا نام محمود حسن تھا، جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے پوری دنیا میں جانا پہچانا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس درسگاہ کے سب سے پہلے استاذ اور شاگرد دونوں کا نام محمود تھا۔ اس بے سر و سامانی کے ساتھ اس مدرسے کا افتتاح عمل میں آیا۔ نہ کوئی عمارت موجود تھی اور نہ طلبہ کی جماعت۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک مدرسے کا بہت ہی مختصر اور محدود پیمانے پر افتتاح تھا، مگر در حقیقت یہ ہندوستان میں دینی تعلیم اور اسلامی دعوت کی ایک عظیم تحریک کا آغاز تھا۔ قیام مدرسہ کے 4 دن بعد 19 محرم الحرام سن 1283 ہجری بروز دوشنبہ حاجی سید فضل حق صاحب علیہ الرحمہ کی جانب سے ایک اشتہار شائع کیا گیا، جس میں قیام مدرسہ کا اعلان، چندہ کی اپیل اور مدرسے کے منصوبوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ اشتہار کا متن یہ تھا: الحمدللہ کہ مقام قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور میں اکثر اہل ہمت نے جمع ہو کر کسی قدر چندہ جمع کیا، اور ایک مدرسہ عربی 15 تاریخ محرم الحرام 1283 ہجری سے جاری ہوا، اور مولوی محمد محمود صاحب بالفعل بمشاہرہ 15 روپے ماہوار مقرر ہوئے، چونکہ لیاقت مولوی صاحب کی بہت کچھ ہے اور تنخواہ بسبب قلت چندہ کے کم۔ ارادہ محتممان مدرسہ کا ہے کہ بشرطِ وصول زر چندہ قابل اطمینان جس کی امید کر رکھی ہے، تنخواہ مولوی صاحب موصوف کی زیادہ کی جاوے، اور ایک مدرس فارسی و ریاضی کا مقرر ہو۔ جملہ اہل ہمت و خیر خواہان ہند، خصوصاً مسلمانان سکنائے دیوبند و قرب و جوار پر واضح ہو کہ جو لوگ اب تک شریک چندہ نہیں ہوئے بدل شریک ہو کر امداد کافی دیویں، اور واضح ہو کہ چندہ مفصلہ فہرست حاضہ کے کہ جس کی میزان کل 401 روپے 8 آنے ہیں۔ دوسرا چندہ واسطے خوراک و مدد خرچ طلبہ بیرون جات کے جمع ہوا ہے، اور 16 طالب علموں کا صرف جمع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ روز بروز جمع ہوتا جاتا ہے۔ اس میں سے طلبہ بیرون جات کو کھانا پکا پکایا اور مکان رہنے کو ملے گا۔ کتابوں کا بندوبست بھی متعاقب ہوگا۔ نام محتممان کے درج ذیل ہیں۔ جن صاحبوں کو روپیہ چندہ بھیجنا منظور ہو تو بنام ان کے بذریعے خط بیرنگ ارسال فرما دیں، رسید اس کی بصیغہ پیڈ بھیجی جائے گی۔ ناظرین، یہ اشتہار جہاں ایک طرف چندہ کی اپیل تھی، وہیں دوسری طرف اس میں مدرسہ عربی دیوبند کے منصوبوں کا اعلان تھا۔ قیام مدرسہ کے محض 4 دنوں بعد شائع ہونے والے اس اشتہار میں مدرسین کے اضافے، اساتذہ کی تنخواہوں میں معقول اضافہ، طلبہ کے لیے پکے پکائے کھانے کا نظم، دارالاقامہ کی سہولت اور کتب خانہ کی ضرورت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ذہن میں ایک بڑے مدرسے کا خاکہ موجود تھا۔ اس تحریر کے بعد ان 54 حضرات کے اسماء گرامی کی فہرست ہے جنہوں نے پہلے مرحلے میں قیام مدرسہ کے لیے تعاون میں حصہ لیا تھا۔ محترم ناظرین، دارالعلوم کے قیام کی قمری تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری ہے۔ کتابوں میں اس کی شمسی تطبیق 30 مئی 1866 مذکور ہے، لیکن صحیح تاریخ 31 مئی ہے، کیونکہ دارالعلوم کی 1283 ہجری کی روداد میں قیام دارالعلوم کے 4 روز بعد 19 محرم الحرام بروز دوشنبہ کو بانیان دارالعلوم کی طرف سے اعلان کی اشاعت کا ذکر ہے، اور اس میں یوم دوشنبہ کی تصریح ہے۔ اس لحاظ سے یوم تاسیس یعنی 15 محرم کا دن پنج شنبہ یعنی جمعرات ہوتا ہے، اور پرانی تحریروں میں پنج شنبہ کا ذکر بھی ہے،
لہذا پنج شنبہ کے دن کے لحاظ سے شمسی تاریخ 31 مئی ہوتی ہے، 30 نہیں، اور ہماری پرانی کتابوں میں صرف ہجری سن ہی مذکور ہوتا ہے۔ ہجری اور عیسوی تطبیق بعد کے لوگوں نے انجام دی ہے۔ پہلے یہ تطبیق محض ذہنی حسابات کی روشنی میں انجام پاتی تھی، جس میں تسامحات کے بہت امکانات تھے۔ الحمدللہ اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ دارالعلوم کا سن قیام دارالعلوم سے شائع شدہ بعض کتابوں میں 1867 بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ محض تطبیق کی غلطی ہے۔ 30 مئی 1866 کی تطبیق بھی ایک تسامح ہے، کیونکہ دارالعلوم کا یوم قیام جمعرات ہونا طے ہے، جس دن ہندوستان میں 15 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ ہجری تاریخوں میں ایک دن کا فرق عام طور پر ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ڈیٹ کنورٹر استعمال کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زیادہ تر سافٹ ویئر عرب کی ہجری تقویم کے اعتبار سے بنتے ہیں، اس لیے ہندوستان والوں کے لیے اس میں ایک دن کے فرق کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حوالہ جات کے لیے آپ تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد اول صفحہ 148 تا 150، سوانح قاسمی مولانا مناظر احسن گیلانی جلد دوم صفحہ 230 تا 238، سوانح قاسمی جلد دوم صفحہ 258 تا 259 ملاحظہ فرمائیں۔ کیفیت مدرسہ عربی دیوبند بابت 1283 ہجری صفحہ 3 تا 4۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔